جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مجیب مہمان مفتی صاحب، مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ منگنی کے بھی کچھ شرعی اصول، شرعی ضوابط کہ جس میں ہمارے ہاں جب منگنی کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، رشتہ مانگتے ہیں، تو اب اس کے وقت کچھ معاملات، کچھ تحائف کا لین دین بھی ہوتا ہے، فیملی آپس میں آتی ہے، دعوت ہوتی ہے، تو اس کے بھی کچھ شرعی تقاضے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگنی در حقیقت وعدہ نکاح ہے، اور جب یہ وعدہ کیا جائے تو جس طرح دیگر وعدوں کو پورا کرنے کا حکم ہے، اسی طرح اس کا بھی یہی حکم ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ اس وعدے سے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جس طرح منگنی کی رسم جو ہے وہ پائی جاتی ہے، فی نفسی وعدے کے اعتبار سے تو جو ہے وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن جہاں اور دیگر کئی رسومات کے اندر یا کئی معاملات کے اندر غیر شرعی چیزیں شامل ہوتی ہیں، وہی ہمارے ہاں منگنی کی صورت میں بھی عموماً پائی جاتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی در حقیقت اس منگنی کے بعد بھی اجنبی ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہی ہوتے ہیں۔ وہ جو ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں وہ عقد نکاح کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ نکاح سے پہلے جو کچھ بھی گفتگو ہے، بات چیت ہے، وعدہ ہے، وعد و پیمان ہے، کچھ بھی ہے، بہرحال جب تک نکاح نہیں ہوا تو رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں ہوا۔ جب شرعی رشتہ کوئی قائم نہیں ہوا تو بہرحال وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اور جس طرح یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کے والدین کے لیے بھی اجنبی ہیں۔ یعنی جس طرح ان دونوں کا آپس میں پردہ ہے، اسی طریقے سے ہونے والی ساس اور ہونے والے داماد کا بھی آپس میں پردہ ہے، یوں ہی ہونے والی بہو اور جو ہے وہ سسر کا بھی پردہ ہے کہ ابھی نکاح کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہوا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ تمام احکام جو ایک منگنی سے پہلے تھے وہی اب بھی اسی طرح قائم ہیں پردے اور دیگر امور سے متعلق۔ لہٰذا بے پردہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ آنا جانا، اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یوں ہی منگنی کی رسم کے موقع کے اوپر جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ انگوٹھیاں نامحرم جو ہے منگیتر خود پہناتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت جو کہ آپ کے لیے حرام ہے اس کا ہاتھ چھونا آپ کے لیے جو ہے وہ حرام ہے، تو اس بات کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یوں ہی لڑکے کو جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، یہ بھی حرام ہے کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی بھی انگوٹھی پہننا جائز نہیں، اور چاندی کی انگوٹھی میں بھی یہ شرط ہے کہ اس میں صرف ایک نگینہ ہو، نہ ایک سے زائد ہو نہ ایک سے کم ہو، اور جو چاندی کی انگوٹھی ہے اس کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اس سے کے برابر یا اس سے زائد نہ ہو۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب آگے کی طرف اگر ہم بات کریں کہ عمومی طور پہ منگنی کی جب رسم ہوتی ہے تو اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی نکاح تک درمیان میں تحائف کا لین دین جو ہے وہ عموماً دونوں طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ عید کا موقع آتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ عیدی وغیرہ بھی جو ہے وہ جاتی ہے، تو یوں فیملی کی جانب سے جو ہے وہ دونوں کی طرف تحائف کا لین دین یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، جبکہ جائز چیز جو ہے وہ بھیجی
جا رہی ہو۔ ہاں، مطالبہ کہ نہ جو ہے وہ دینے کے اوپر سامنے والے کی جانب سے جو ہے وہ خوف ہے کہ وہ جو ہے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے گا، اس بنیاد پر دینا پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں دینے والے کے لیے تو اگرچہ گناہ نہیں ہوگا مگر لینے والے کے حق میں وہ رشوت ہوگا اور اس کے لیے وہ چیز حرام ہی یعنی اس میں بھی کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات شاید یہی ابتدائی جو لین دین کے معاملات ہیں یہ یا تو آگے رشتے کو نبھا تک پہنچا سکتے ہیں یا یہیں پہ اسی میں دھراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو پہلی ابتدائی ملاقاتیں ہوتی ہیں جس میں دونوں فریق آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کو بڑا زیر بحث لایا جاتا ہے، بھی کیا دینا ہے کیا ہے، یہ سب معاملات ہیں، تو یعنی اس کے بھی باقاعدہ یہ شرعی احکامات ہیں۔ بالکل، تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہی وجہ ہوتی ہے کہ اولاً تو لوگ شرعی اعتبار سے غلطیاں کرتے ہیں اور پھر جو مروت کے تقاضے ہیں ان کی بھی پاسداری نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ رشتہ منگنی ہی جو ہے وہ رشتہ نکاح کے اندر تبدیلی نہیں ہو پاتا، پہلے ہی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور منگنیاں ٹوٹنا فی زمانہ بڑا عام سا جو ہے وہ عام سا ہو گیا ہے، اور دونوں ہی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے بھی اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی، کیونکہ ہمارے پاس دارالفتاء کے اندر کئی دفعہ ایسے مسائل آتے رہتے ہیں، تو ہر طرح کے فریق کی جو ہے وہ الگ کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے، بلکہ فی زمانہ تو آپ یوں کہیں سب کے نکاح بھی ٹوٹنا کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی پہلے لوگ منگنی ٹوٹنا بھی بڑا برا سمجھتے تھے کہ یار کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، اس کی امیدیں لگی ہیں تو بلا وجہ اس سے نہ پھرا جائے، بلکہ عام جو وعدے ہوتے ہیں منگنی کو اس سے زیادہ کوئی درجہ ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ جو ہے وہ، کیونکہ لوگوں کے سب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، ایک اعلان ہو چکا ہوتا ہے، ایک گیدرنگ ہوتی پوری، اور دونوں خاندانوں کی عزت جو ہے کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح ہوا ہے، تو وہ نکاح کے اوپر بھی اسی طرح کی چھوٹی موٹی باتوں پر مجھے یاد ہے کہ ایک اسی طرح کا معاملہ آیا، تو ان کا گفتگو یہی تھی کہ جناب ہم نے پردے کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اسی طرح جو ہے نا وہ روک ٹوک کرنی ہے کہ جناب یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ، تو وہ نکاح ہو چکا تھا، تو ہم جو ہے وہ یہ رشتہ ختم جو ہے وہ کریں گے، آپ پہلے طے کر لیں کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں جو ہے وہ کرنا۔ تو اس طرح کے بہت سارے امور کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب ان باتوں کی پاسداری نہیں کرتے، تو لہٰذا اچھا پھر بسا اوقات منگنی کے بعد استخارہ کروا رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اب بتائیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، یا منگنی کے بعد پھر وہ چیزیں لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب یہ چیز تو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی تو اب ہم یہ رشتہ توڑ سکتے ہیں یا نہیں توڑ سکتے۔ تو بھی منگنی سے پہلے جتنی انویسٹیگیشن آپ نے کرنی ہے، جو معلومات آپ نے لینی ہے وہ آپ پہلے لے لیں، اور اس کے بعد منگنی کرنے سے پہلے آپ استخارہ جو ہے وہ کروانا ہے تو وہ کروائیں۔ جب آپ نے منگنی کر لی، ایک چیز عہد و پیمان کے ساتھ طے کر لی، تو اب اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ استخارے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ رشتہ توڑیں، یوں ہی بلا وجہ چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر بھی اس کے بعد رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر واقعی کوئی ایک ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جو بالکل پہلے جو ہے وہ پوشیدہ تھی، اس صورت کے اندر جو ہے وہ چھوڑنا وہ ایک الگ جو ہے وہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یا تو پہلے بہت ساری چیزوں کے اندر لوگ جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، یا ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود رشتہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی آپس میں کوئی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، اب اس کو بنیاد اس پچھلی بات کو بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ ان کو یہ بات علم میں تھی، سب کچھ صرف نظر کر مطلب پہلے صرف نظر کر رہے ہیں یا ویسے ہی گزارا کر رہے ہیں کسی طرح بھی، اب کوئی اور رنجش۔ اچھا اس میں دو طرح کے طبقے ہیں، بعض جو شرعی نقطۂ نظر سے بھی بعض کہتے ہیں کہ یار یہ شرعی، آپ مولانا کے پاس جانا ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ ایسا ان کو خود ہی پتہ ہے کہ ایسا پوائنٹ کوئی اٹھائیں کہ جو شرعی طور پر ہو، وکیل کے پاس جانا ہے تو وہاں کوئی ایسا پوائنٹ اٹھائیں گے کہ بھئی عدالت میں مسئلہ جائے گا، وکلا میں جائے گا، تو اب اس کو یہ والا پوائنٹ ہم چھیڑتے ہیں۔ تو یہ بھی عجیب معاملہ اور عجیب طریقے سے، یعنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں بعض اوقات، بالکل شریعت مطالعہ کے احکامات تو ہر جگہ ہی ہیں، لیکن آپ اب اپنی معاملہ سر پر آیا تو آپ اس کو کہیں کہ اب اس پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے، بقیہ ساری چیزیں، باقی ساری باتیں جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ حالانکہ انہیں سے پوچھا جائے کہ آپ کے منگنی کے یہ معاملات، اس میں آپ نے کتنے غیر شرعی کام کیے، اس میں آپ یہ دیکھیں، اس کی ابتدا دیکھیں، پھر اتنے سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اس وقت آپ نے یہ نہیں روکا، سب کچھ نہیں ہوا، منگنی ہونے کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں ملتے رہے، گھر والوں کو سامنے میں ملتے رہے، تنہائیوں میں بھی ملتے رہے، تو اس وقت کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ اتنے معاملات یہ کیسے یہ شرعی طور پر درست ہیں کیا نہیں ہے۔
تو ناظرین اکرام، ہر معاملات میں شریعت مطہرہ ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے. اوورآل لوگوں کا بھی یہ رجحان بن گیا ہے کہ چاہے وہ نکاح ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اس کے بعد بھی استخارے کو بیس بنا کے رشتہ توڑنے، اس میں بھی ان سارے امور کے اندر بھی جو لوگ اس طرف بڑھتے ہیں ان کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ جناب جو ہے وہ دین میں رہنمائی چاہتے ہیں، وہ یہ کہ سامنے والوں کو ایک عذر بیان کر دیا جائے. وہ عذر کے جناب جو ہے وہ دیکھیں اب تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ چیز تو دیکھیں حق میں بہتر ہی نہیں ہے، تو آگے کیا امور ہوں گے. تو در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے اختلافی امور جو ہے وہ ہوتے ہیں تو خاندان کے کچھ نہ کچھ بڑے بوڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دونوں فریقین کو ان باتوں سے روک رہے ہوتے ہیں. تو اب ایسے کے اندر ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا ایک ایویڈنس مل جائے جو میں ان بزرگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دوں کہ بھائی یہ جو ہے وہ وجہ ہے، اس وجہ سے میں نہیں کرنا چاہ رہا. اب اس کے اندر بڑا آسان ہے کہ آپ سامنے والے مسلمان ہیں تو اس کے سامنے آپ استخارہ یا اس طرح کی کوئی بھی دینی بات رکھیں گے وہ خاموشی ہو جائے گا کہ ہاں یار میں کیا کر سکتا ہوں. تو قطع نظر اس کے کہ وہ اس بات کو جانیں کہ بھائی اس کی حیثیت کیا ہے کیا نہیں ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے بھی یا نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا چاہیے یہ کہ ہم اپنے دنیاوی رنجشوں کے لیے دین کو جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنائیں یا اس کو جو ہے وہ دلیل نہ بنائیں. دنیاوی رنجشوں کے اندر بھی دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان سے صرف نظر کرنا سیکھیں اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کی روشنی میں رہتے ہوئے ان رشتوں کو جو ہے وہ دوام کی طرف لے کر جائیں. بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے کیا پوچھیں. مفتی صاحب میں ذرا سوال کلام سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب میں اس مسئلے کا حل چاہتا ہوں کہ میرے ایک بھائی ہیں، میرے والدین نے اس کے لیے رشتہ کیا ہے، شادی سے پہلے بیوی کو دیکھو، کیا دیکھ سکتا ہے؟ اب تک نکاح نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی نکاح سے پہلے ایک نگاہ جو ہے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا یہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے. یہ دیکھا جا سکتا ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہے، لیکن یہ جو دیکھنا ہے یہ تنہائی کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوگا، نہ ہی دیگر غیر محرموں کے سامنے جو ہے وہ ہوگا. یہ علیحدہ میں لڑکے کی خواتین موجود ہوں، ان کی موجودگی میں ایک نظر جو ہے وہ لڑکی کو دیکھ لے، اور اس کے لیے بھی حیا اور پردے والے جو ہے وہ امور سامنے رکھنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ جناب لڑکی کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کے سامنے ایسے جو ہے وہ پیش کیا جائے، بلکہ اس کے جو بزرگوں کے طریقوں میں ملتا ہے کہ کسی جگہ سے نگاہ جو ہے وہ اس کے اوپر پڑ جائے. تو ان امور کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ پردے کی رعایت میں کرتے ہوئے بالکل جو ہے وہ اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر لڑکا نہیں دیکھنا چاہتا تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اپنے گھر کی محرم خواتین کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ دکھوا سکتا ہے کہ وہ آ کر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بیان کر دیں حلیہ یا حسن و صورت کہ بھئی ایسی ہے. اور بنیادی طور پر تو دیکھیں کہ صورت سے زیادہ سیرت کو دیکھنے کی حاجت ہوتی ہے، اور وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ چہرہ دیکھنے سے تو نہیں پتہ چلا سکتے. تو وہ خواتین جب جاتی ہیں، میل ملاقات ہوتی ہے، تو اس کے اندر صورت و کردار جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. بہرحال صورت کی بھی اپنی جگہ پر شریعت میں جو ہے وہ اہمیت ہے اور اس کے مطابق دیکھنے کی اجازت بھی ہے. اس کے لیے کوئی تصویر کے ذریعے بھی یہ معاملہ ہو جی فی زمانہ جو ہے وہ تصاویر کی صورت بھی ہے کہ بالکل تصاویر کے ذریعے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں ناظرین اکرام، رشتہ دیکھنا، رشتہ کس کا ہونا ہے، یہ بھی ایک پورا معاملہ ہوتا ہے. بعض کا منع کیا جاتا ہے کفیل بھائی، تو وہ کہتے ہیں خالو کو نہیں پسند ہے. اچھا خالو کو نہیں پسند، رشتہ ہو کس کا رہا ہے اور پسند خالو کو نہیں آ رہا. جی اچھا اسی طرح گھر کے دیگر افراد، اولاً تو ان کا دیکھنا بھی درست نہیں، جو نامحرم ہے ان جہاں نامحرم ہے اس طرح کے معاملات، تو اب وہاں ان کا وہ ان کے لیے اجازت ہی نہیں ہے. پھر آپ اس وجہ سے کہہ دینا کہ بھئی ان کو یا فلاں کو، تو یہ کتنی معیوب بات ہے. ایک تو رشتہ اگر منع بھی کرنا ہے تو اس کے بھی کوئی آداب ہیں، احترام. بالکل. اور سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں رشتہ منع کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ جو چیزیں امور دیکھنے ہیں پہلے وہ دیکھ کر ہی رشتے کی بات آگے بڑھائیں نا. بالکل. اب جو ہے مثال کے طور پہ بھئی دادی نے فیصلہ کرنا ہے اور سارے گھر کی خاتونیں جا کر ہو کر جو ہے وہ آ گئیں، لڑکے کو بھی دکھا دیا، سب کی طرف سے اوکے ہو گیا، آخر میں دادی کو دکھایا اور انہوں نے منع کر دیا. تو اب یہ جا رہا ہے، تو بھئی یہ اتنی ساری پریکٹس کی پھر کیا حاجت تھی. صحیح بات ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ کسی اور معاملے کو پہلے جو ہے وہ معلوم کرنا ہے تو بھئی وہ پہلے معلوم کر لیا جائے. خواتین حتی الامکان
جو امور دیکھنے ہیں جب ان کی طرف سے اوکے ہو تو لاسٹ چانس رہ جائے کہ بھئی اب جو ہے وہ دلہے کو تصویر جو ہے وہ دکھانی ہے، ٹھیک ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اب اس نے اوکے کیا تو بس اوکے ہو جائے، نہ یہ کہ بھئی اس کو جو ہے نا وہ ہر تصویر اس کے پاس آ رہی ہے پہلے اور وہ درجنوں لڑکیوں کی تصویریں دیکھ کر اوکے بھی کر چکا ہے، پیچھے سے خواتین جو ہے وہ منع کی جا رہی ہیں گھر کی، اس کو دکھانے کا فائدہ کیا؟ یعنی پہلے وہ مراحل وہ سارے مراحل مکمل کر لیں، کیونکہ بہرحال عورت ہے، اس کا پردہ ہے، اس کے چہرے کے بھی پردے کے حکام ہیں، تو اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو آپ کو بھی یقیناً جو ہے وہ معیوب جو ہے وہ لگے گا، تو اسی طرح دوسرے کی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والا بھی یہ طرز عمل یقیناً ان کے لیے تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، برا بھی لگتا ہے۔ تو لیا اور پھر منع کرنے کا، جیسے آپ نے کہا کہ رشتہ منع کرنے کا، رد کرنے کا انداز بھی وہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وجہ بیان کریں کہ بھائی اس وجہ سے میں جو ہے وہ رشتہ رد کر رہا ہوں، ٹھیک، بس جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مناسب نہیں لگا، بس اتنا جو ہے وہ کہہ دیا جائے، ہمارا نہیں چل پائے گا، ہمارا ہمارے جو ہے وہ معاملات چل نہیں یا پائے گا، یا خاندانی ہم جو ہے وہ معاملات۔ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں بہتر سمجھ رہے، تو اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے منع گیا ہے، نہ یہ کہ آپ اس عورت کے اندر جو ہے وہ اس لڑکی کے اندر عیب نکالیں یا ان کے خاندان میں عیب نکالیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتے کروانے والیاں جو ہوتی ہیں وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کریدتی ہیں، تو یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کا خیال کریں کہ کتنا ہی کریدیں، ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے، اور خاص طور پر یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ان سب کے اندر عموماً خواتین جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں، تو ان کو زیادہ جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے کہ اس بات کا خیال کریں۔ آپ خود خاتون ہیں تو آپ سوچیں آپ کسی دوسری خاتون کے بارے میں کمنٹس کر رہی ہیں تو یہ بات کسی بھی طرح زیب نہیں دی۔ بطور صنف نازک ہی اگر ایک صنف جو ہے وہ اپنی ہی صنف کی دوسری جو ہے وہ عورت کا خیال نہیں رکھے گی تو پھر کوئی باہر سے آ کر رکھے گا کیا؟ عورت ہی عورت کا درد سمجھ سکتی ہے، تو وہ زیادہ جو ہے وہ حقدار ہے اس بات کی کہ وہ اس کا خیال کرے، اس کی پردہ داری کرے، اس کے امور کے اندر جو ہے وہ راہ اختیار کرے کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، چار لوگوں تک خواہ خواہی میں یہ باتیں نہ پھیلیں کہ بھئی فلاں کی بیٹی کے تو 4 رشتے رد ہو گئے، ان وجوہات کی بنیاد پہ رد ہو۔ آپ کو پسند نہیں ہو سکتا کسی اور کو پسند آ جائے، لیکن آپ کے کمنٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جس کو سمجھ آ رہا ہو وہ بھی جو ہے وہ پیچھے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، نہیں صحیح بات۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بدگمانیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، افواہوں پر مشتمل ہوتے ہیں، یا آپس کی نفرتیں ہوتی ہیں۔ آپس کی نفرتیں ہوتی ہیں۔ اب سارے معاملات ایسے بعض اوقات کوئی لوگ آتے ہیں سامنے کہ سب معاملات ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی ایسا نہیں لگا، لیکن وہ گلی محلے میں کسی نے یہ بول دیا تھا، جی، یا فلاں کا لڑکا تھا اس کے ساتھ، وہ جس لڑکے کے ساتھ جاب کرتا ہے نا تو اس نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی اس کا اٹھن بیٹھ ٹھیک نہیں، جی، ٹھیک ہے آپ چیک کریں، لیکن آپ نے ایسی کسی کی ایک بات آئی اس کو بھی تو آپ تحقیق کر لیں نا، اس کو بھی تھوڑا آپ دیکھ لیں۔ اچھا، منگنی ٹوٹ گئی، منگنی ٹوٹنے کے بعد بھی پھر اس طرح کے الزامات لگانا اپنے آپ کو وہ بہتر کرنے کے لیے اور ان پر الزامات رکھ دینا، یہ بھی کسی طرح بھی مناسب نہیں، اور کئی مرتبہ شرعاً آدمی گناہگار ہو رہا ہوتا ہے، اور دونوں طرف کے یہ معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکے والوں پر اس طرح کے کوئی الزامات عائد کر دیں یا لڑکی والوں پر۔ تو ہمیں یہ تو نہیں حکم ہے کہ ہم ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں، بالفرض کسی کا کوئی جنون ہی معاملہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہمیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو پورے محلے میں ہر جگہ اس کے لیے بدنامی ہم وہ کرتے رہیں، تو یہ قطعاً اور یہ نہ صرف منگنی بلکہ طلاق کے بعد بھی نہ، طلاق کے بعد بزرگوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان سے کسی نے ان کی بیوی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا تھا تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی ہے، تمہیں کیوں بتاؤں؟ اچھا، جب طلاق ہو گئی تو پھر پوچھا اس کے بارے میں، کہا وہ میری بیوی نہیں ہے، غیر عورت کے بارے میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ واہ، صحیح بات ہے، بالکل۔ تو طلاق ہو جائے، نکاح ٹوٹ جائے، منگنی ٹوٹ جائے، ان تمام امور کو جو سینے میں راز ہوتے ہیں انہیں راز ہی رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے آپ کو پاک دکھانے کے لیے، پارسا بتانے کے لیے، یا ویسے ہی جو ہے وہ سامنے والے کی دشمنی میں جو ہے وہ اس کی جو ہے بدگوئیاں کرنا، یہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور معاذ اللہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ بھی کریدنے میں لگے ہوتے ہیں اور ہر ایک اسی پہ ہی چل رہا ہوتا ہے کہ اب دوسروں کے راز جو بھی معاملات ہیں، ایک خانہ داری کے معاملات ہیں، اب ان چیزوں کو سب کو پھیلایا جائے اور ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا جائے۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو ہمیں یہ کہا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، نکاح کے بعد بھی روکنا ہے، بھلائی کے ساتھ روکو، اور اگر آزاد بھی کرنا ہے تو اس میں بھی اچھائی کا پہلو رکھا ہوا ہے، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ
یہ معاملہ ہو جائے. پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں یہ کب معاملہ ٹھیک ہوگا کہ کوئی بھی چیز اپنی انتہا کو پہنچنی ہے تو جھگڑا ہے، اس سے پہلے کام ختم نہیں ہوتے. کفیل صاحب، دو بندے آپس میں پارٹنرشپ کیے ہوئے تو بڑے ہی محبتوں پیار کے ساتھ وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن جب اس معاملے کو انتہا پہ پہنچنا ہے تو آپ کو پتہ ہے جھگڑے کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوگی کہ یہ اب دونوں جدا کیسے ہوں گے. اختتام یعنی کبھی بھی جو ہے وہ آپس کی باہمی رضامندی سے جو ہے وہ نظر ہمیں نہیں آتا. اللہ کے ایگریمنٹ ہے، عقد ہے، کوئی بھی کسی طرح کا بھی معاملہ ہے، تو جب حسن سلوک کے ساتھ اور بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ شروع ہوا ہے تو بھائی اختتام بھی ویسے ہی کر لو اس کا. اگر کہیں ختم ہو رہا ہے سلسلہ تو یہی تو شریعت مطہرہ نے انہی کی چیزوں کے تو ہمیں احکامات بیان کیے. پڑھتے ہیں، بتایا جا رہا آپ کی کالز کافی اسی حوالے سے وہ آنا شروع ہوئی ہیں، تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے قرض لیا تھا. ہوا یوں کہ قرض لینے والا اور دینے والا دونوں فوت ہو گئے ہیں. اب قرض کا کیا حکم ہوگا کہ قرض کون ادا کرے گا اور کس کو ادا کرے گا؟ ٹھیک ہے جی، مزید. جی میرا سوال یہ ہے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے. جب آدمی کوئی جات آتا ہے تو وہ آگے گزرنے نہیں دیتے ہیں جب تک رشوت نہ دیا جائے. مزید. مفتی صاحب کی بارگاہ میں پہلا میرا یہ سوال عرض ہے کہ مسجد میں جنازے والی چارپائی رکھنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے گا. اور دوسرا سوال یہ عرض ہے کہ اگر نماز کی حالت میں پہلی رکعت میں ہم سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں تو پھر دوسری رکعت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بھی سورہ ناس ہی پڑھیں، اور دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ ناس ہی پڑھیں تاکہ بیچ میں پچھلی ترتیب خلاف نہ ہو جائے. تو یہ عملی اختیار کریں. جنازے کی چارپائی ہیں مسجد میں رکھتے ہیں کیا؟ جی بالکل، فنائے مسجد کے اندر جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فنائے مسجد میں جو عام متصل میدان عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسجد جہاں عین مسجد ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس سے ہٹ کر ہی جو ہے وہ رکھی جاتی ہے فنائے مسجد میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور ویسے بھی کئی مسجدوں میں ایسی جگہ ہوتی ہے، وضو خانے کے پاس ایسی جگہ موجود ہوتی ہے، یا جوتے جہاں اتارتے ہیں وہاں بھی سیپریٹ کوئی ہوتی ہے، یا جنازے کی اگر کوئی الگ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ہوتی ہے. وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ اس طرح سٹور ہے یا چھت وغیرہ جہاں پہ بھی بآسانی لوگوں کو مل جاتی ہے تو آپ وہاں پہ اس کو رکھ لیں. رشوت لینے اور دینے والا یہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، اور اس طرح کے کئی جملے لکھے تو ہوتے ہیں لیکن اسی کے سائے تلے کام دوسرا ہو رہا ہوتا ہے. جی کہیں عدل کے معاملات ہے تو وہاں قرآن پاک کی عدل کی آیت بھی لکھی ہوگی، عدل کرو وہی تقویٰ کے قریب ہے، لیکن وہاں جہاں عدل چاہیے تو وہیں اسی کا گویا کہ ایک طرح کا خون ہو رہا ہوتا ہے. جہاں تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہاں علم اور تعلیم کے حوالے سے اچھے اچھے جملے ہوتے ہیں، لیکن اسی جملے کے سائے تلے معاذ اللہ کبھی گمراہی یا جہالت کو پھیلایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی رشوت والا بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ رشوت کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص رشوت دے رہا ہوتا ہے یا جس سے رشوت مانگی جا رہی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا سمجھ رہا ہوتا ہے. حقیقتاً کئی جگہوں پر دیکھا گیا کہ ان کی غلطیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ڈرائیورز ہیں تو اب ٹریفک قوانین کے مطابق جو ہے وہ لائسنس ضروری ہے یا لوڈنگ کی ایک لمٹ ہے کہ جناب اس سے اوپر جو ہے وہ آپ کریں گے تو اوور لوڈنگ ہوگی اور اس کے اوپر چالان کٹے گا. اب یہ اوور لوڈنگ کر کے لے کر جاتے ہیں اور اب چالان سے بچنے کے لیے رشوت دیتے ہیں. تو اب اس صورت میں رشوت دینا بھی گناہ ہے، رشوت لینا بھی گناہ ہے. اس صورت میں یہ کہنا کہ جناب سبھی جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں، یہ عذر جو ہے وہ نہیں بنے گا. ہاں اگر کوئی شخص قانون کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے اور پھر بھی اس کا جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ اس سے رشوت کا تقاضا کیا جاتا ہے اور اس کو اس کا جائز کام جو کہ لیگل بھی ہے اس کی اجازت نہیں دی جاتی، تو اب ضرورتاً اس کا جو ہے وہ رشوت دینا گناہ نہیں ہوگا کہ اب اس کی طرف سے زیادتی نہیں پائی جا رہی بلکہ جو لے رہا ہے اس کی طرف سے زیادتی ہے، تو اس کے حق میں بہرحال حرام رہے گا. ہاں دینے والے کے لیے جائز ہوگا. لیکن اگر جو دے رہا ہے اس کا اپنا قصور بھی ہے، جناب ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، اسپیڈ اوپر تھی، سگنل توڑ دیا تھا
یا جو ہے وہ اوور لوڈنگ کی ہوئی ہے یا اور دیگر جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ چالان کٹ رہا ہے یا جو ہے وہ رشوت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں یہ بھی گناہ گار ہوگا کہ اس نے خود اپنے آپ کو رشوت پر پیش کیا کہ نہ یہ خلاف قانون کام کرتا، نہ سامنے سے رشوت یا چالان کی صورت بنتی۔ اور یہ اوورآل یہی ہوتا ہے معاملات، اوورآل وہ بہت خاص صورتیں ہیں کہ اس میں ہم کہیں کہ وہ سارے تقاضے اس نے پورے کر لیے اور سامنے والا ہی زبردستی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قرض لینے اور دینے والا دونوں فوت ہو گئے، کیا کریں؟ جو قرض جس نے جو ہے وہ لیا تھا، اگر اس کا مال موجود ہے تو اس صورت میں ورثاء پہ لازم ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کریں گے، اور یہ قرض ادا کیا جائے گا جس سے قرض لیا ہے اس کے ورثاء کو، تو لہٰذا یہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا ان کے حصوں کے مطابق، یا تو ورثاء جو کہ قرض لینے والے کے ہیں سامنے والے ورثاء کو ان کے حصوں کے مطابق دے دیں، یا ان میں سے اگر کوئی بااعتماد شخص ہے تو اسے دے دیں کہ بھئی ہمارے والد نے آپ کے والد سے قرض لیا تھا، لہٰذا یہ قرض کی رقم آپ لے لیجئے اور اس کو آپ اپنے ورثاء میں تقسیم کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سب ورثاء کو دیں گے یا تمام ایک بااعتماد کو دے دیں؟ سب میں کوئی بااعتماد ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے بتا کر کہ یہ آپ کے والد کا قرض تھا اور یہ ہمارے والد نے لیا تھا تو یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں، یا آپ نے تمام ورثاء میں تقسیم کرنا ہے ان کے حصوں کے مطابق۔ اس کی شرعی رہنمائی جو ہے وہ آپ کسی بھی مفتی صاحب یا دارالفتہ سے لے لیں، تو بااعتماد شخص ہو تو اس کو یوں دیا جا سکتا ہے، بااعتماد نہیں ہے اور قرض بھی کافی بڑا ہے تو پھر یہ ہے بہتر کہ آپ اس کے ورثاء کا معلوم کر کے پھر ہر وارث کو اس کے حصے کے مطابق جو ہے وہ پہنچا دیجیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر یہ تو ہوا کہ دونوں مان رہے ہیں جی، یا ان کے ورثاء مان رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ بڑا معاملہ لوگوں کے پاس آتا ہے کہ اب کسی کا انتقال ہوا تو کوئی دوسرا شخص آتا ہے کہ بھئی اس نے میرے پیسے دینے تھے، تو ورثاء کی طرف سے یہ آتا ہے کہ بھئی اس کا کیا، یا تو یہ ہوتا ہے کہ اوورآل جنازے کے اوپر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے جس نے کوئی لینا دینا ہے وہ بعد میں رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے، اب بعد میں کوئی آ جاتا ہے تو اس کے بھی کوئی ضوابط ہیں شرعی طور پر؟ دیکھیں قرض بہرحال ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ ایک چیز کا گویا کہ الزام ہے تو اس کا شرعی ثبوت تو بہرحال ضروری ہوگا، یا تو ورثاء اقرار کر لیں کہ ہاں ہمارے باپ نے جو ہے وہ لیا تھا، یا وہ اگر اقرار نہیں کرتے تو پھر بہرحال سامنے والے کو اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ ٹھیک، گواہوں کے ذریعے سے شرعی ثبوت ہوگا، گواہ نہ ہو تو پھر جو قرائن ہیں، ڈائری ہے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، کچھ اور دیگر چیزیں ہیں، کوئی میسیج ہے اس کا، کوئی چیزیں ہیں، تو وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ ان کے ورثاء کو دکھا دے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ورثاء کو جب اس بات کا یقین یا غالب گمان ہو جائے کہ ہاں بھئی اس تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہمارے باپ نے قرض لیا تھا، تو اب انہیں چاہیے کہ فوری طور پہ مرحوم کے مال سے قرض کی ادائیگی کریں۔ مال آتا ہوا اپنے پاس دیکھ کر اس معاملے میں جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہ کریں کہ اس کی وجہ سے ان کا مرحوم پیچھے جو ہے وہ عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اپنے مرحوم کی فکر کریں، اور آج دنیا کا مال دے کر اگر اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے تو اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں پھر اگلا سٹیپ یہ آتا ہے کہ وراثت میں ہے ہی نہیں، ترکے میں ہے ہی نہیں، اب کون ادا کرے، کیا کریں؟ اگر ترکے میں نہیں ہے تو اب ایک عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ترکے کے اندر کیش نہیں ہے، مرحوم جو ہے وہ کیش یا بینک بیلنس چھوڑ کے نہیں مرا، لیکن مرحوم کے جو ہے وہ 1 کروڑ کے مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں سارے لوگ، تو بھئی مرحوم کا جو 1 کروڑ کا مکان ہے وہ بھی تو مرحوم کا ہی مال ہے، اچھا، وہ اس میں سے جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ادائیگی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مرحوم کا کیش آپ کے پاس ہو یا بینک بیلنس ہو، نہیں، مرحوم کی کوئی گاڑی ہے، مرحوم کے کوئی جو ہے وہ گھریلو سامان ہے، جو بھی چیز ہے 1 روپے کی ہے یا 1 کروڑ روپے کی ہے، بہرحال اس تمام سے ہی قرض کی ادائیگی کی صورت بنائی جائے گی۔ جتنا قرض ہے، مثال 1 کروڑ روپے قرض ہے اور اس کا سب کچھ بیچ کے بھی 50 لاکھ بنتا ہے تو 50 لاکھ تو ادا کر دیا جائے گا، بقیہ 50 لاکھ کے اندر ورثاء جو ہے وہ ان کے اوپر یہ دین نہیں ہے، وہ اب مرحوم کے اوپر ہی ہے۔ ہاں ورثاء چاہتے ہیں کہ اپنے مرحوم کو اس دین سے جو ہے وہ چھٹکارا دلا دیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جانب سے اس کو ادا کر دیں، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والے سے معاف کروانے کی کوئی صورت بنائی جائے اگر ورثاء کے پاس بھی نہیں ہے، یا کچھ دے کر اور کچھ جو ہے وہ معاف کروا لیا، الغرض کسی نہ کسی طریقے سے معاف کروا لیا جائے ادائیگی کر کے، یا تو معافی مکمل ہو جائے، حساب برابر ہو جائے، یا کچھ دے کر معافی ہو یا مکمل معافی ہو،
تاکہ آپ کا مرحوم جو قرض کی وجہ سے جو ہے وہ قبر کے اندر گرفتار ہے اس سے جو ہے وہ اس کا چھٹکارا ہو سکے۔ ٹھیک ہے، روایات میں یہاں تک بیان کیا گیا شہید کے بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے قرض کے، یعنی یہ اس چیز کی اہمیت کو گویا کہ واضح کیا گیا کہ کوئی آدمی بھی کسی کے دوسرے کا مالی بوجھ اپنے کندھوں پر نہ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا کرتے تھے کہ جنازہ آتا تھا کہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ اس پہ کوئی قرضہ ہے، بلکہ ایک روایت میں جب قرضے کا کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو گئے، فرمایا کہ تم خود ہی اس کی نماز جنازہ ادا کرو، تم خود ہی پڑھو۔ پھر حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ آگے بڑھے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس کا قرضہ میں اپنے سے میں لیتا ہوں، اس کی ادائیگی میں کروں گا۔ تو پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حالانکہ وہ قرضہ روایت میں 3 درہم 4 بس اس تعداد میں بیان کیا گیا، وہ اتنے درہم تھے یا دینار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گویا کہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا ایک اہم معاملہ ہے کہ کوئی دوسرا بھی کسی کا مال اپنے ذمے اس طرح نہ لے۔ لوگ تو لاکھوں کروڑوں روپے اس طرح دبا کر اور وہ گویا کہ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مارنا ہے مار دیں۔ اب یعنی آج کل یہ ایک نیا چل پڑا ہے کہ کاروباری طور پر قرضے لیں گے اور خواہ پھنستے جائیں گے اور لوگوں کے پیسے آگے کسی ایسی جگہ جو ہے وہ انویسٹ کریں گے۔ یعنی کاروبار نام رسک کا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی رسک لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، لیکن اب کچھ ایسا بھی اسٹائل چل پڑا ہے کہ دوسرے کے پیسوں پر رسک لیتے ہیں کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں بھی پھیلانے ہیں اور پیسہ بھی دوسرے کا لینا ہے، اور پھر وہ جو بھی تجربہ حاصل کرنا ہے یا پیسے کو کسی ایسی جگہ پہ لگا دینا ہے، تو اب وہ پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور یہ آگے صاحب ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کاروباری اس طرح کا قرضہ لیا ہوا ہے یا اس طرح کہیں کہ انویسٹمنٹ کے طور پر ہی لیا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی بغیر کسی کا خیال رکھے ہوئے یوں پیسے اڑانا، ہر قسم کا قرض بہرحال جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا اور حقدار کو اس کا حق بھی دلایا جائے گا، اور کل قیامت کے اندر اس شخص کی نیکیاں جو ہے وہ دوسرے کو دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسرے لوگوں کے حقداروں کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ یہ شخص در حقیقت مفلس ہوگا کہ قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ آئے گا لیکن لوگوں کے گناہوں کا انبار اپنے اوپر لے کر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا چاہیے ورثاء کو بھی کہ جہاں ان کے باپ نے یا مرحوم نے اتنا پیسہ جو ہے وہ ان کے اوپر خرچ کیا، آج اگر اس کی جاں بخشی کی صورت کے لیے ان کو ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے تو یہ ادائیگی کریں، مرحوم کے اعتبار سے بھی اور دیگر جو سامنے والے لوگ ہیں ان کے بھی اعتبار سے بھی۔ اب ایسا بھی ہمارے ہاں ہوا کہ جناب لوگ کروڑوں روپے کھا کر جو ہے وہ مر گئے اور دوسرے جو قرض دار تھے یا حقدار تھے وہ اس کی قبر تک پہنچ گئے کہ جناب اس کی قبر جو ہے وہ کھودو، پولیس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ابھی پچھلے دنوں اس طرح کا وہ معاملہ ہوا، جنازہ روک لیا گیا، انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمارے تو پلاٹ ہیں پورے کے پورے۔ جی، تو یہ یعنی اب ایک اس منظر کو دیکھیں کہ آپ کے باپ کا یا آپ کے بھائی کا یا آپ کے شوہر کا جنازہ دنیا کے اندر اس طرح دیگر لوگوں نے روک لیا، کل قیامت میں اگر اس کو جنت میں جانے سے اسی طرح ان لوگوں نے روک لیا تو کیا ہوگا؟ آج تو آپ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے، حالانکہ ہوتا ہے بس اوقات کہ ورثہ جو ہے وہ مرحوم کے پیسوں کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں، پل رہے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے وہ چھوڑ کے اس طرح گیا ہوتے ہیں اور ورثہ ضد میں ہوتے ہیں کہ ہم کیوں دیں، اسی سے ہی لو، اسی سے جو ہے وہ لو۔ اور حالانکہ جو ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کون سا ان کا کمایا ہوا ہوتا ہے، وہ اسی شخص کا تو کمایا ہوا ان کے پاس ہوتا ہے، تو مگر ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ سوچیں کہ کل کو اگر یہی صورتحال ان کے ساتھ ہو کہ یہ مر جائیں اور قرضہ ہو، آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے، تو سوچیں آپ پر کیا گزرے گی جو آج آپ اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے جو بھی مرحوم ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو بالکل ہمیں اولاً تو خود چاہیے کہ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں اور قرضہ نہ لیں، یا لیں تو ضرورت کے مطابق لیں، دینے کی نیت سے لیں، اور اتنا ہی لیں جتنا دکھ رہا ہو کہ یار میں اس کی ادائیگی بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اسے ریکارڈ بھی کریں، ورثاء کو بتاتے بھی رہیں تاکہ وہ اس کی ادائیگی کی صورت آپ کے انتقال کے بعد بنا بھی سکیں۔ اور جہاں وہی بات ہے کہ جناب فقط جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ امیر بننے کا خواب ہے اور لوگوں کے پیسے لے کر جو ہے وہ ہڑپ کر لیے، یا آگے جو ہے وہ کسی اور جعل ساز کے ہاتھ میں جو ہے وہ دے دیے اور ان کو بھی پریشان کیا، اپنی زندگی بھی پریشان کی، اپنے بعد اپنے ورثاء کی بھی زندگی پریشان کی، تو ایسا ہرگز جو ہے وہ نہ کریں،
بلکہ لوگوں کے مال کا بھی خیال کریں، اپنے مال کا بھی خیال کریں، اپنے حقوق کا بھی خیال کریں، اپنے سے متعلقہ افراد کے حقوق کا بھی خیال کریں، ان کو بھی سکون دیں اور خود بھی سکون سے زندگی گزاریں۔ قرآن پاک میں سب سے بڑی جو آیت ہے آیت مداینہ، جی، یعنی قرآن پاک کی سب سے بڑی گویا کہ پورا بڑا رکوع ہے۔ آپ بھی حافظ صاحب ہیں تو جب تراویح میں بھی اس کو پڑھنا ہوتا تھا تو یہ پوری آیت اس میں متشابہ بھی لگ جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ بڑی اپنے اس کے اعتبار سے، الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے، اور اس میں یہی احکامات اسی کے کہ جب آپ لین دین کرو تو آپ اس کو لکھ لو، نہیں ہے تو گواہ بنا لو، اور یہ پورے احکامات آیت مداینہ کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ لکھت پڑھت اس کو بھی لوگ معیوب سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ معیوب معاملہ، حالانکہ آپ نے اگر کسی کا دینا ہے بالفرض تو آپ اس کو اگر انٹری کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ہی کہہ دیتے ہیں۔ بالکل اس طرح آپ کی امانت ہے، کوئی چیزوں کی لوگوں کی آپ کے پاس امانتیں ہیں، تو محتاط طریقہ تو یہی ہے کہ آپ وہ بھی ایک تحریر میں آئیں، کم از کم اپنے گھر والوں کو تو بتائیں، اور نہ صرف تحریر میں لائیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس تحریر کو بھی سامنے والے کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ دونوں کے پاس ایک ہی تحریر ہو۔ ورنہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی وہ کچھ اور لکھ کر بیٹھا ہے، آپ کچھ اور لکھ کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فی زمانہ یہ چیز کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، آپ واٹس ایپ پر بھی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، آپ اپنا ڈیٹا کے اندر بھی جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں، مختلف جو ہے وہ ذرائع موجود ہیں، اور انسان جو ہے وہ جب اس طرح کی کوئی بھی ڈیلنگ کرے بھیج دے، ہاں ٹھیک ہے وہ ڈیلنگ کلوز ہو گئی، مکمل ہو گئی، آپ نے ادا کر دی تو بھی اگلی بھیج دیں کہ جناب وہ ادا ہو چکا ہے معاملہ، ادا ہو چکا۔ اچھا بعد سے گھر والوں کو بھی نہیں اس طرح کی اپنے پیسے ان کے خطرے میں ہوتے ہیں، یعنی کسی سے پارٹنرشپ کر لی، اس طرح کے کیسز بھی آپ کو پتہ دارالفتہ میں آتے ہیں، اب وہ مل کے ایسا ہوا کہ دونوں اپنے پیسے اٹھا کے ان کو دے دیے، سارے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اپنے گھر وائف کو نہیں بتایا ہوا، اپنے بچوں کو نہیں بتایا ہوا، اچھا اب اس میں ایک کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ انتقال، اب اچانک انتقال والی بظاہر تو ایک وہ ہوتی ہے کیفیت کے بھی، اب جب ان سے رابطہ کیا سامنے والے تو وہ بالکل مکر گئے، بولے ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں، لیکن جو بزنس تھا، جو معاملات تھے وہ ان کے ساتھ باقاعدہ۔ تو یہ چیزیں اگر پہلے سے ہی اوپن ہوں اور بتائی بھی جائیں، گھر والوں کو بھی بتائی جائیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، تو ہو سکتا ہے آپ اپنے پیسے اس طرح بڑے محفوظ رکھ سکیں اور آپ کے اپنے بچوں کا حق کس طرح وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، یہ مالی معاملات میں کئی طرح کی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دینے والا ہم سب کو بنا دے۔ ہمارے اوپر کسی کا بنتا ہے ہم ادائیگی کرنے میں جلدی کریں، اور ہم نے کسی سے لینا دینا ہے تو وہ بھی ایک کلیئر ہو معاملہ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس طرح کی چیز کو شیئر کیا جائے تاکہ آپ کے بعد آپ کے بچوں کا حق وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے بعد وہ خود ہی جب گواہ ہی نہیں ہے، کچھ چیز شواہد بھی نہیں ہے، تو آپ کے پیسے بھی اس طرح کئی چیزیں جائیدادیں ہیں، کئی پلاٹ ہیں، لوگ گھر والوں سے ہی مخفی رکھتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی نہیں بتاتے، ماں باپ کو بھی نہیں بتاتے، تو یوں ان کے پیسے کئی طرح اعتبار سے دولتیں وہ ضائع ہونے کا بھی اندیشہ اور خطرہ موجود ہوتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا